فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں اور ہم پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، اس کا دوسرا والیوم ہم پڑھ رہے ہیں اور خطبہ نمبر 41 ہے جو آج ہمیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ علیہ السلام وَفِيهَا يَنْهَى عَنِ الْغَدْرِ وَيُحَذِّرُ مِنْهُ، اس میں امام نے وعدہ شکنی سے روکا ہے۔ یہ خطبہ ابن طلحہ شافعی کی مطالب الصول سے لیا گیا ہے، اگرچہ یہ درست ہے کہ ابن طلحہ شافعی سید رضی کے بعد کے زمانے کے ہیں، لیکن ابن طلحہ کا طرز روایت یہ نشاندہی کرتا ہے کہ انہیں یہ خطبہ نہج البلاغہ کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ جاحظ نے بھی اسے اپنے رسالہ معاش و معاد میں اس خطبے کا اقتباس دیا ہے۔ یہ خطبہ کسی ایسی کتاب سے نقل کیا ہے جو سید رضی سے پہلے لکھی گئی تھی، کیونکہ جاحظ 3 صدی کے شروع میں حیات تھے جبکہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ 4 صدی کے اواخر کے علماء میں سے ہیں۔ خطبہ ایک نگاہ میں، در حقیقت امام نے اس خطبے میں 3 اہم نکات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلا یہ کہ آپ وعدہ پورا کرنے، سچ بولنے اور راست گوئی اختیار کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں اور وعدہ شکنوں کو سخت ملامت کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جیسا کہ یہ عہد شکن اپنے ذوم باطل میں خیال کرتے ہیں، اس کے برعکس چالاکی، مکاری اور جھوٹ بولنا ہوش مندی اور زیرک ہونے کی ہرگز دلیل نہیں ہے۔ ہوش مند اور ذہین انسان وہ ہے جو ہر جگہ اور ہر موقع پر اپنے وعدوں اور قول کا پابند رہے اور انہیں ہر قیمت پر نبھائے۔ تیسرے نقطے میں آپ اس زندگی کی فرصت کو امر الہی کے نفاذ اور اپنے عہد و پیمان پورے کرنے جیسے بلند مقاصد میں صرف کرنے اور اس سے بہرہ مند ہونے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اب خطبہ شروع ہوتا ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایھا الناس ان الوفائی، اور ختم ہوتا ہے علیہا وینہض فرضھا من لا حریجۃ لہ فی الدین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو، وعدہ وفا کرنا حق گوئی ہمزاد ہے اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے، اور میرے علم میں حفاظت کے لیے اس سے بہتر اور برتر سپر نہیں ہے۔ ایسا شخص جو اپنی بازگشت مات سے آگاہ ہے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ اکثر خیانت اور وعدہ شکنی کو ذہانت اور عقل مندی شمار کرتی ہیں، اور جاہل اور بے خبر افراد انہیں عاقل اور مدبر تصور کرتے ہیں۔ ان کا کیا علاج کیا جائے؟ خدا انہیں غارت کرے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض افراد جو صاحب علم بھی ہوتے ہیں اور تجربہ کار بھی اور مکر و فریب کی ہر ترکیب اور طریقے سے بخوبی آشنا بھی ہوتے ہیں، لیکن فرمان الہی اور ان افعال و اعمال کی شرعی ممانعت ان کے سد راہ ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود اس سے خود کو باز رکھتے ہیں۔ لیکن ایسے افراد جو گناہ اور دینی احکامات کی پرواہ نہیں کرتے ایسے مواقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور ایسے کام گزرتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں، لیکن سطحی فکر و نظر کے حامل افراد سے بہترین تدبیر و سیاست سمجھتے ہیں۔ شرح و تفسیر۔ اگرچہ نہج البلاغہ کے مفسرین نے جہاں تک ہماری
معلومات ہے اس خطبے کے ارشاد کے بیان کرنے کی کوئی وجہ بیان نہیں کی ہے، لیکن اس کا تعلق 35ویں خطبے سے ضرور ہے، اور دوسرے قرائن سے بھی یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ بھی جنگ صفین اور مسئلہ حکمین کے متعلق ہے، کیونکہ حکمین کے افسوسناک واقعے کے بعد یہ مسئلہ مسلمانوں کے درمیان مورد بحث بنا ہوا تھا، اور شاید ایک سادہ لوح اور کم فہم گروہ ایسا تھا جو عمرو بن عاص کی خیانت، مکر اور عہد شکنی کو اس کی ہوشیاری اور عقل مندی کی دلیل قرار دینے لگا تھا، اور اس بات کے پیش نظر کہ کہیں یہ فکر لوگوں کے لیے باعث کشش نہ بن جائے اور انہیں اس قسم کے غیر انسانی اور غیر اسلامی کاموں پر مائل نہ کر دے، امام نے حفظ ما تقدم کی خاطر ان افعال کی روک تھام کے لیے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور مکاری، چالاکی اور عہد شکنی کی شدید مذمت کرتے ہوئے ان کے برے نتائج کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ان کے مقابلے میں ایفائے عہد اور قول و فعل کی سچائی کی مدح و ستائش کی ہے۔ اس خطبے کے پہلے حصے میں امام تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایھا الناس ان الوفاء توام صدقی۔ توام بعض ارباب لغت کے نزدیک مادہ ومام سے مواقفت کے معنی میں آیا ہے، جبکہ دوسرے جیسے صاحب مقائس تا کو اصلی سمجھتے ہیں اور اتنام باب افعال کو جڑواں بچے پیدا ہونے کے معنی میں ذکر کیا ہے، اور ہر حال میں معبود الوسیع کے معنی میں جو معمولاً وسیع کے معنی میں جو لفظ دو چیزوں میں مقارنت اور شباہت کے لیے آتا ہو استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم نے بھی اسی لیے حمزات کے معنی میں تفسیر کی جو فارسی میں ایک خاص و عام وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ترجمہ ہے، اے لوگو، وفائے عہد راست گوئی کا ہم ذات ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ توأم کے معنی ہمزاد کے ہوتے ہیں، جبکہ توأمانی جڑواں بچوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جب دو چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی اور مربوط ہوں تو وہاں بھی یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اور امام نے اس جگہ دو صفات ایفائے عہد اور صداقت کو دو جڑواں بچوں سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ ان میں ایک دوسرے سے گہری شباہت اور ظاہری اور باطنی رابطہ موجود ہے۔ مفہوم پر گہری فکر سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان دونوں صفات روحی اور فکری کا سرچشمہ ایک ہی ہے اور ایک ہی مطلب کے حامل ہیں۔ وفا یعنی اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنا، در حقیقت صداقت اور راست گوئی ہی کی ایک نوع ہے۔ اسی طرح صداقت اور راست گوئی ادائیگی حق سے وفا کرنا ہے۔ ایک وسیع معنی میں صرف گفتار کی درستی اور سچائی نہیں ہے، بلکہ اس میں عمل کی سچائی بھی شامل ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 23۔ ترجمہ اس کا ہے، مومنین میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا سے جو عہد کیا اس پر صادق رہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں صدق عہد سے مراد صدق عمل ہی ہے، جس کی دلیل میں اس آیت کے بعد ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضِیَ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا اور راہ خدا میں شہادت کی منزل حاصل کر لی، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنا عہد پورا کرنے کے منتظر ہیں۔ یہ درست ہے کہ عموماً صدق کے معنی گفتار کی راستی اور سچائی ہی کے لیے جاتے ہیں، مگر اس کے وسیع معنی قول و فعل دونوں کی صداقت پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اسی سے وفا اور صدق کا رابطہ روشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص یہ عہد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں کام انجام دوں گا، پھر جب وہ عہد شکنی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ حقیقتاً جھوٹ کا ارتکاب کرتا ہے، اور عہد شکن شخص کو جھوٹا شخص کہا جا سکتا ہے، اور صداقت کا حسن اور جھوٹ کی بدصورتی اور عیب ہر شخص پر واضح ہے۔ اسی لیے امام نے ایفائے عہد اور عہد شکنی کو صدق اور دروغ کے برابر قرار دیا ہے، تاکہ ان کا حسن و قبح زیادہ واضح ہو جائے۔ اس کے بعد ایفائے عہد کے مثبت اثرات پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَلَا عَلَمُ جَنَّةٌ وَأَوْقَى مِنْهُ۔
انسانی حفاظت کے لیے ایفائے عہد اور صداقت سے افضل اور بہتر کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے۔ جنتون بوزن غصہ سپر ڈھال کے معنی میں ہے، اور دراصل مادہ جنہ بوزن فنا ڈھانپنے کے معنوں میں آیا ہے، اور پاگل کو مجنون کہتے ہیں، اور اسی لیے گویا اس کی عقل پر پردے آ چکے ہیں، اور باغ کو جنت کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی زمین درختوں کی وجہ سے اچھی رہتی ہے، اور جنین کو جنین بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ شکم مادر میں چھپا ہوا ہے، اور اطلاق جن موجودات میں سے ایک گروہ کو اس خاطر کہتے ہیں کہ مخفی ہیں، اور سپر کو جنہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ انسان کو دشمن کے خطرناک اسلحے سے بچانے کے لیے پس چھپاتے ہیں۔ یہ در حقیقت، اب یہاں پر اس کی ڈسکرپشن ہے، یہ در حقیقت ایفائے عہد کے اہم ترین اثرات و برکات میں سے ایک ہے جسے امام نے مضبوط ترین سپر قرار دیا ہے، کیونکہ اجتماعی زندگی میں انسانوں کا ایک دوسرے پر اعتماد اور باہمی تعاون اور معاہدوں اور قراردادوں پر مکمل عمل درآمد کی اساس ایفائے عہد ہی ہے، خواہ ان کی نوعیت انفرادی ہو یا اجتماعی پر ہوتی ہے۔ اگر یہ متزلزل ہو جائے تو کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی جگہ لے سکے۔ دوسرے الفاظ میں اگر باہمی اعتماد موجود ہو تو دوسری چیزوں کی کمی پوری کی جا سکتی ہے، لیکن اگر باہمی اعتماد اٹھ جائے تو پھر کوئی سرمایہ کام نہیں آ سکتا۔ اصولاً دین کی اصل و اساس کی تشکیل ہی عہد و پیمان کے ایفا سے ہوتی ہے۔ ایفائے عہد و پیمان کے سائے میں رحمت الہی کی بارشیں ہوتی ہیں، اور اس کی بخششوں اور برکات کا تمام انسانی معاشروں پر نزول ہوتا ہے، اور بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ حدیث نبوی میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: جو شخص اپنے عہد کا پابند نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب لوگ عہد شکنی کرتے ہیں تو اللہ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جنتن ڈھال یا سپر کے معنی میں ایک ایسا وسیلہ ہے جو میدان جنگ میں دشمن کے حملے کے مقابلے میں دفاع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وفا کو ڈھال یا سپر سے تشبیہ دینے میں یہ حقیقت پوشیدہ ہے کہ معاشرے کے اجتماعی خطرات اور انتشارات جو بدنظمی، عہد شکنی اور قانون شکنی کے بطن سے جنم لیتے ہیں، عہد و پیمان کی پابندی سے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام ایفائے عہد کے معنوی اور اخروی فائدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو شخص قیامت کی ہولناکیوں سے واقف ہے وہ کبھی عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ یہ وہی چیز ہے جس کی طرف امیر المومنین نے اپنے ایک دوسرے خطبے میں بھی ارشاد کیا ہے۔ فرماتے ہیں، ترجمہ پڑھوں گی میں: اگر میں عہد شکنی، فریب اور مکاری سے بیزار نہ ہوتا تو سب سے بڑا سیاستدان ہوتا، لیکن ہر عہد شکن اور فریب کار گناہ گار ہوتا ہے، اور ہر گناہ گار کافر ہوتا ہے۔ کفر اس معنی میں کہ گناہ گار احکام الہی سے روگردانی کرتا ہے، اور ہر غدار اور مکار انسان کے ساتھ قیامت میں ایک علم ہوگا جس سے اس کی شناخت ہوگی۔ اور جب کوئی معاشرہ صحیح اور حقیقی اخلاقی اصولوں سے انحراف کا عادی ہو جاتا ہے تو وہاں اخلاقی اقدار بے وقت ہو جاتی ہیں، اور انجام میں کار یہاں تک ہوتا ہے کہ عہد شکنی، دغا بازی، فریب اور مکاری جیسی شیطانی صفات کو ذہانت اور ہوشیاری اور مصلحت اندیزی کا نام دے دیا جاتا ہے، اور ایفائے عہد کرنے والے کو احمق اور سادہ لوح سمجھا جانے لگتا ہے۔ امام اپنی گفتگو میں اس مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَصْبَحْنَا فِي زَمَانٍ قَدِ اتَّخَذَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ الْغَدْرَ كَيْسًا وَنَسَبَهُمْ أَهْلُ الْجَهْلِ فِيهِ إِلَى حُسْنِ الْحِيلَةِ۔ ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اکثریت خیانت اور عہد شکنی کو فراست، عقل اور ذہانت شمار کرتی ہے، اور جہلا اور کم عقل لوگ اس قسم کے شاطر اور مکار افراد کو عقل مند اور دانشور سمجھتے ہیں۔ یہاں پر کیس اور قیاست چالاکی اور ہوشیاری کے معنی میں ہے، اور کیس بوزن سید، عاقل اور ہوشیار کے معنی میں ہے۔
اب آگے اس کی تشریح۔ جی ہاں، اگر کسی معاشرے میں نیکی اور بدی کی قیمت کا معیار دگرگوں ہو جائے تو پھر ایسی ہی بدعات ظہور پذیر ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ان معاشرے میں معروف منکر بن جاتا ہے اور منکر معروف بن جاتا ہے۔ بدی کے دیو فرشتے نظر آتے ہیں اور فرشتے شیطان کے نمائندے۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ یہ صورتحال آج کے دور میں بھی واضح طور پر موجود ہے کہ آج بھی عالم سیاست پر عہد شکن، مکار اور چالباز افراد ذہین اور دانشور سیاستدانوں کی شکل میں حکمران ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان اور حقیقی انسانی اقدار کے محافظ اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کے پابند ہوتے ہیں، بے وقوف، سادہ لوح اور ناتجربہ کار کہلاتے ہیں۔ ایسے زمانے میں زندہ رہنا اور سانس لینا بھی کتنا دشوار گزار امر ہے۔ ممکن ہے کہ ایک قلیل مدت اور عرصے کے لیے عہد شکنی اور مکاری کسی شخص کے لیے سود مند ثابت ہو اور وہ سیاست میں کامیاب ہو جائے، لیکن یہ یقینی امر ہے کہ ایک طویل مدت میں یہ شیرازہ بکھر جائے گا۔ یہ درست ہے کہ اپنے الفاظ سے پھر جانے والا فرد کچھ مواقع پر مادی فوائد سے بہرہ مند ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی یہ فطرت لوگوں پر روشن ہوتی ہے تو وہ مادی طور پر بھی تباہی کا شکار ہو جاتا ہے اور بربادی کے گرداب میں پھنس جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے بے ایمان اور کسی قید و بند کا احترام نہ کرنے والے افراد بھی اپنے طویل المدت منافع کے حصول کے لیے اپنے کاروباری معاملات میں امانت اور باہمی قراردادوں کا احترام کرتے ہیں، خصوصاً اقتصادی عہد ناموں میں جہاں غیروں کے ساتھ کاروباری شراکت کرنی پڑتی ہے۔ وہاں اس چیز اور اصول کی پابندی سختی سے کی جاتی ہے تاکہ دوسروں کا اعتماد حاصل کر کے اپنے منافع کو بڑھایا جا سکے۔ اسی دلیل کی بنا پر اسلامی روایات میں بیان ہوا ہے کہ امانت داری غنا اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے اور خیانت فقیری اور تنگ دستی کا سرچشمہ ہے۔ میں نے ترجمہ پڑھا۔ یہ درست ہے کہ امانت داری اور وفائے عہد کے دو الگ مفہوم ہیں، لیکن اگر غیر نظر سے مطالعہ کیا جائے تو دونوں میں ایک گہرا ربط نظر آتا ہے، اور ہر اہم موقع پر یہ دونوں ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، الامانۃ والوفاء صدق الافعال، امانت داری اور وفائے عہد افعال کی صداقت ہیں۔ یہ غرر الحکیم ریفرنس اس کا غرر الحکم حدیث نمبر 283۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی عبدالرحمن بن سیابہ کہتے ہیں، جب میرے والد اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میری مشکلات بے انتہا بڑھ گئیں۔ ایسے موقع پر میرے والد کے کچھ دوستوں نے میری دستگیری کی اور مجھے مدد فراہم کی۔ اس کے بعد میں حج بیت اللہ سے مشرف ہوا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے کچھ نصیحت کروں۔ میں نے عرض کی، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، حکم کیجئے، میں اطاعت کروں گا۔ فرمایا، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، تیرے اوپر لازم ہے کہ ہمیشہ سچ بول اور امانت داری پر قائم رہ، تاکہ اس طرح تو دوسروں کی املاک میں شریک ہو جائے۔ امام نے یہ جملہ کہا اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو اس طرح ملایا کہ ان میں فاصلہ نہ رہا۔ اس سے امام کا اشارہ اس طرف تھا کہ تو اس طرح لوگوں کے مال میں شریک ہو جائے گا۔ عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے مولا کی نصیحت گرہ میں باندھ لی اور اس پر عمل کیا۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ میرے مال کی زکوٰۃ 3 لاکھ درہم تک پہنچ گئی۔ ریفرنس اس کا فروع کافی جلد نمبر 5 پیج نمبر 34 تھوڑے سے خلاصے کے ساتھ۔ اس کے بعد امام نے ایک شخص کے جواب میں جس نے آپ پر اصول سیاست سے ناواقف ہونے کی تہمت عائد کی تھی فرمایا، وَمَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ قَدْ يَرَى الْحَوْلَ حَوَلُّ الْقَلْبُ وَجْهَ الْقَلْبِ وَجْهَ الْحَيْلَةِ وَدُونَهَا مَانِعٌ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ فَيَدْعُهَا رَعَيْ عَيْنًا بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا۔ ترجمہ، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، خدا انہیں ہلاک کرے۔ ایسے افراد ہوتے ہیں جنہیں طویل تجربہ ہوتا ہے اور مکر و فریب کی ہر چال اور طریقے سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں، لیکن خداوند متعال کا حکم اور تنبیہ ان کے آڑے آ جاتی ہے، اور وہ لوگ باوجود اس کے کہ انہیں ہر طرح کی قدرت اور اختیار ہوتا ہے ایسے امور سے دور رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، لیکن وہ شخص
جو گناہ اور دینی احکامات کی مخالفت سے نہیں ڈرتا ان مواقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ایسا ہر کام کر گزرتا ہے جس سے اس کا مفاد حاصل ہو جائے، اور سطحی نظر رکھنے والے اسے مدبر اور کامیاب سیاستدان سمجھتے ہیں۔ ہاول بوزن ضرورت چیزوں کے دگرگوں ہونے کے معنوں میں ہے، اور حول ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کا حامل ہو اور مختلف تجارت سے فائدے لے سکے، اور سال کو اسی لیے ہال کہتے ہیں کہ اس کے گزرنے سے مسائل دگرگوں ہوتے ہیں۔ اور ایک اور لفظ جو قلب بوزن قلق مادہ قلب سے، وہ بھی تبدیلی کے معنی میں ہے، اور قلب اس شخص کو کہتے ہیں جو مختلف مسائل کو حل کرتا ہو، اور لفظ قلب کا استعمال عضو مخصوص کے لیے اسی وجہ سے ہے کہ دائماً حرکت و تغیر اور دگرگونی میں ہے۔ ینتر مادہ انتہاس سے کسی کام پر اقدام کرنے کے معنی میں ہے، اور بہت سارے موارد میں اس خطبے کی طرح فرصت کے ساتھ مورد بحث ہوا ہے اور فرصتوں سے مکمل فائدہ حاصل کرنے کے معنوں میں ہے۔ آئیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں امام، میں اگر مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ دشمن کا مقابلہ نہ مردوں کی طرح کروں یا غیر اخلاقی اور غیر شرعی طریقوں سے کروں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں آتا، بلکہ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ مجھے خدا سے خوف آتا ہے، اور اسی خوف خدا کی وجہ سے میں ہر شخص یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے مقابل بھی اصول عدالت و جمع مردی اور تقوی پر عمل کرتا ہوں، اور اپنے ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ہیلا و مکر کو استعمال کرنے اور ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ میرا دشمن ان اصولوں میں سے کسی ایک کی بھی پاسداری کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنے مفاد اور مقصد کے حصول کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے لیے ہر ناجائز اور غیر اسلامی راستے پر چل رہا ہے۔ وہ نہ بے گناہوں کا خون بہانے سے ڈرتا ہے، نہ کسی ظلم و تشدد سے اسے آر ہے، اور نہ عہد و پیمان کی اس کی نظروں میں کوئی وقت ہے۔ اس کی نظر میں صرف ایک چیز اہم ہے، اور وہ ہے اس کے اپنے غیر شرعی مقاصد کا حصول، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ممکن ہو۔ یہ کم عقل لوگ جب ایسے افراد کی حرکتیں اور میرا ایسی حرکتوں سے اجتناب دیکھتے ہیں تو وہ اسے سیاسی اصولوں سے ناواقفیت پر محمول کرتے ہیں، جبکہ وہ سیاست جو تقوی اور دینداری پر مشتمل ہو، اس سیاست سے جو گناہ گاروں اور ظالموں کی ہوتی ہے بالکل مختلف ہے۔ نقطہ: الہی سیاست اور شیطانی سیاست، مختلف سیاسی روشوں کا اختلاف، اور دراصل مسئلہ حکومت کے بارے میں مختلف آراء اور نظریات سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ حکمران جو اپنے ذاتی یا گروہی مفادات اور منافع کے لیے حکومت حاصل کرتے ہیں، ان کی سیاست بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے، جبکہ وہ لوگ جو اخلاقی اقدار اور انسانیت کی فلاح کے لیے حکومت حاصل کرتے ہیں، ان کے اصول ان کے مقاصد اور اہداف سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ ماضی میں جب بادشاہوں اور آمروں کی حکومتیں ہوتی تھیں تو ان کا محور اس دور کے افراد ہوتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ کوئی طاقتور اور زور آور شخص اپنے ذاتی منافع، مال و متاع اور بلند مرتبے کے حصول کے لیے اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی علاقے یا ملک کے عوام پر مسلط ہو جاتا تھا، اور ایسے افراد کو منتخب کرتا تھا جو اس کی حکومت کو مضبوط کرنے اور اس کی حفاظت کرنے میں اس کی مدد کریں، خواہ وہ غلط طریقے سے ہی کیوں نہ ہو۔ یہی ان کی سیاست کا محترم اصول ہوتا تھا۔ آج کے دور میں اگرچہ حکومتوں کی شکل بدل گئی ہے، لیکن ان کی اندرونی حقیقت ماضی سے کوئی تفاوت نہیں رکھتی، اگرچہ اس راستے پر بہت سے گروہ جال ڈالے ہوئے ہیں۔ مثلاً آج کی دنیا کے بڑے صنعتی ممالک میں ایسے گروہ تشکیل پاتے ہیں جن میں سے ہر ایک اپنے گروہ کے مفادات کی حفاظت کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اس کے بعد ہر ممکن جائز و ناجائز طریقے سے اکثریت کی رائے ووٹ اپنے حق میں حاصل کر لی جاتی ہے، اور اس وسیلے سے مختلف گروہ ایوان حکومت تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب حکومت حاصل کر لیتے ہیں تو ایسے افراد کو ملازم رکھتے ہیں جو ان کے اقتدار کو استحکام دیں، اور ایسے اصول اپناتے ہیں جو ان کے گرد ہی مفادات کی حفاظت کے ضامن ہوتے ہیں۔ یہ ان کی حکومتوں کا اصل منشور ہے۔ اگرچہ اپنے
اپنے اعمال زشت پر پردہ ڈالنے اور سادہ لوح افراد کو فریب دینے کے لیے یہ لوگ کبھی حقوق بشر، کبھی آزادی انسان اور کبھی اخلاقی اقدار کی حفاظت کے نام پر تنظیموں کا جال بچھا دیتے ہیں، لیکن یہ خود بھی اور تمام سمجھدار عوام بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں، اور جب کبھی یہ ساری چیزیں حکمرانوں کے مفاد سے ٹکرائیں گی تو نابود ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے جب ان کے حریف حقوق بشر کی ذرا سی بھی مخالفت کے مرتکب ہوتے ہیں اور اصلاحاً ذرا سا بھی قدم آگے پیچھے کرتے ہیں تو یہ لوگ زبردست ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں، لیکن اگر ان کے حمایتی اور ان کے اپنے ہی مفادات کے نگہبان صبح و شام ان انسانی حقوق کو پامال کرتے رہیں تو قطعاً مورد اعتراض قرار نہیں دیے جاتے۔ اس قسم کی حکومت کے مقابل انبیاء اور اولیاء الہی کی حکومت ہے کہ نہ کسی فرد کے مفاد میں اور نہ کسی مخصوص گروہ کے مفاد میں کام کرتی ہے، بلکہ اس کی اصل و اساس بلند و عرفہ انسانی اقدار کی حفاظت اور استحکام ہوتی ہے۔ پہلا گروہ صراحت کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ سیاست اور اخلاقیات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اسی لیے ان کے نزدیک وہ حکمران جو اخلاقی اصولوں کا احترام اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے سیاسی شعور سے بے بہرا ہوتا ہے، اور ایسے حکمرانوں کی حکومت کو کبھی دوام حاصل نہیں ہوتا۔ یہ گروہ اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے ہر وسیلے کے لیے کوئی توجیہ ڈھونڈ لیتا ہے اور ہر وہ عمل جو انہیں اپنے اہداف کے حصول میں مدد دے ان کے نزدیک صحیح اور جائز قرار پاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں گروہ دوم کے پیشوا اور رہبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ارشاد فرماتے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ ترجمہ، میں صرف اخلاقیات کی انتہا تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، یا یہ جیسا کہ امیر المومنین کا فرمان ہے۔ ترجمہ، اگر یہ مجبوری نہ ہوتی کہ خداوند عالم نے امت کے علماء سے یہ عہد لیا کہ وہ ظالم ستمگروں کی پرخوری اور مظلوموں کی بے بسی اور بھوک پر خاموش نہیں بیٹھیں گے تو میں تمہارے لیے اس حکومت کو ہرگز قبول نہ کرتا۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، میں حکومت اور اقتدار کے حصول کے لیے نہیں بلکہ اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں تاکہ انہیں راہ حق و عدالت اور بلندی بلند اخلاقی اقدار کی طرف واپس لا سکوں۔ ظاہر ہے کہ جو اصول پہلے گروہ کی سیاست کا مرکز اور محور ہیں، ان اصول سیاست سے جو دوسرے گروہ کی شناخت ہیں نہ صرف مکمل طور پر مختلف ہیں بلکہ متصادم ہیں۔ تاریخ اس حقیقت کی شاہد ہے کہ پہلے گروہ نے ہمیشہ اپنے اقتدار کی بقا کے لیے تمام انسانی اور اخلاقی اقدار کو قربان کر دیا ہے، جبکہ گروہ ثانی نے بارہا ان اخلاقی اور دینی اقدار کی حفاظت کے لیے حکومت و اقتدار کو ٹھکرا دیا۔ امام نے مندرجہ بالا خطبے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ در حقیقت اسی معنی اور مطلب کو روشن کرتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، میں اس مخرب اخلاق سیاست کی تمام باریکیوں اور رگ و ریشے سے بخوبی آگاہ ہوں اور دشمن پر فتح حاصل کرنے کے تمام راستوں سے واقف ہوں، اور اس کے لیے میرے پاس قدرت اور وسائل بھی موجود ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ دینی اور اخلاقی اصولوں کی حفاظت مجھے ان طریقوں میں سے بیشتر کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ ان کا سرچشمہ شیطانی اصول ہیں۔ میں اوامر و نواہی الہی پر نظر رکھتا ہوں، جہاں تک وہ اجازت دیتا ہے جاتا ہوں، جہاں روک دیتا ہے رک جاتا ہوں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، واللہ ما ماویتو بِأَدْہی منی ولکنہ یقدر و یفجر ولو لا کراہیت الغدر لکنت من ادھا الناس۔ خدا کی قسم، امیر شام مجھ سے بڑا سیاستدان نہیں ہے، لیکن وہ مکر و فریب اور ہر قسم کی مکاری استعمال کرتا ہے اور گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر مکر و فریب اور عہد شکنی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اور ناشائستہ نہ ہوتی تو میں تمام انسانوں میں سب سے کامیاب سیاستدان ہوتا۔
نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 200، اور دوسری جگہ پر حضرت ہی سے منقول ہے کہ اگر دین و تقوی نہ ہوتے میں عربوں کا بڑا سیاستدان ہوتا۔ اشارہ ہے شیطانی سیاست کی طرف، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 پیج نمبر 28۔ اس کے بعد امام آگے فرماتے ہیں، میں ترجمہ پڑھوں گی۔ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ اپنی حکومت کی مضبوطی اور استحکام کے لیے عوام پر جور و ستم سے کام لوں، کچھ بڑے اور طاقتور افراد کو بیت المال سے بے حساب نوازوں، جبکہ نیک اور متقی کمزور افراد کو اس سے محروم کر دوں۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میری زندگی باقی ہے اور یہ دن اور رات باقی ہیں اور آسمان پر ستارے طلوع اور غروب ہو رہے ہیں، میں ہرگز ایسے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا، اپنی حکومت کے دوام کے لیے اپنا دین اور احکام الہی کو قربان نہیں کروں گا۔ یہ دو متضاد نظریات سیاست یعنی سیاست الہی اور شیطانی سیاست اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ بعض افراد جو کم عقل اور کم فہم ہوتے ہیں، حامیان سیاست الہی کو کمتر قرار دیتے ہیں اور ان کے اعمال کو عاقبت نااندیش اور دنیاوی سیاست کے اصولوں سے ناواقفیت پر محمول کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ سیاست الہی کے تابع افراد ایک دوسرے عالم کے باسی ہوتے ہیں، جن کا حاکم انہیں اس روش کے علاوہ کسی روش کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر جب وہ سنتے ہیں کہ صفین کی جنگ میں جب دشمن نے گھاٹ پر قبضہ کر کے لشکر امام پر پانی بند کر دیا اور امام کے لشکر نے جنگ کے بعد انہیں وہاں سے دور دھکیل دیا اور فرات کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا، تو آپ نے اپنے بعض اصحاب کی اس رائے کو کہ ہمیں بھی دشمن پر اسی طرح پانی بند کر دینا چاہیے قطعاً درخوے آتنا نہیں سمجھا اور فرمایا، جس پانی کو خدا نے ان پر حلال کر دیا ہے میں نے اس سے منع نہیں کروں گا۔ تاریخ طبری جلد نمبر 3۔ اور اسی طرح جب وہ سنتے ہیں کہ امیر المومنین سے پہلے پیغمبر اکرم نے ان لوگوں کی رائے کو جو خیبر کے محاصرے کے وقت اصرار کر رہے تھے کہ یہودیوں پر پانی بند کر دیا جائے، کوئی توجہ نہیں دی تھی، تو انہیں تعجب ہوتا ہے۔ یا جب وہ سنتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل جب مکمل طور پر اس بات پر قادر تھے کہ ہانی بن عروہ کے گھر ابن زیاد کو غفلت کی حالت میں قتل کر دیں، لیکن اس عمل سے باز رہے اور فرمایا، مجھے رسول کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں آپ نے کسی غافل کو دیکھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا، اور حدیث کا ترجمہ ہے، ایمان دوسروں کو غافل پا کر قتل کرنے سے روکتا ہے، تو وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ امیر المومنین نے جنگ صفین میں عمرو بن عاص کے قتل سے اس وقت ہاتھ روک لیا تھا جب اس نے خود کو بالکل برہنہ کیا تھا، حالانکہ اگر امام اسے اس وقت قتل کر دیتے تو جنگ کا انجام بالکل مختلف ہوتا۔ تو ایسے مواقع پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قسم کے کام میدان سیاست میں قابل قبول نہیں، اور جو شخص ایسے کردار کا حامل ہو وہ کامیاب سیاستدان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عہد و پیمان کی پابندی پر اصرار، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی، جیسا کہ کلام الہی اور احادیث نبوی میں وارد ہوا ہے، اور امانت کی حفاظت، چاہے وہ امانت دشمن کی تلوار ہی کیوں نہ ہو، یہ تمام اخلاقی اصول اور اقدار دنیاوی اصول سیاست سے ہم آہنگ نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کامیاب سیاستدان وہ ہوتا ہے جو عہد و پیمان کو پورا کرنے اور امانت داری کا خیال اسی حد تک کرے کہ اس کے مفادات مجروح نہ ہوں، اور جہاں ان مفادات کو نقصان کا اندیشہ ہو وہاں اسے انصاری اخلاقی قید و بند سے باز رہنا چاہیے۔ ایسے افراد جو شیطانی سیاست پر شرائط و ضوابط کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، کبھی بھی سیاست الہی پر جن کی بنیاد اور متن ہی دینی اور اخلاقی اقدار کی حفاظت تیار نہیں ہوتے۔ کسی بھی الہی سیاست پر عمل کرنے والے فرد کے لیے دشمن پر فتح و کامیابی حاصل کرنا ثانوی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جبکہ سب سے اولیٰ اہم اخلاقی اقدار کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ اقدار جو باقی رہنے والی ہیں اور انسانی معاشروں کی مکمل تکمیل اور انسانوں کی بہترین اور شائستہ پرورش کے لیے حیات طیبہ بہترین نمونہ اور وسیلہ ہے۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ جس کی طرف ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں اس مقام پر، جہاں انہوں نے ابراہیم بن عبداللہ جواد الامام
جو ابراہیم بن عبداللہ جو اولاد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں سے تھے، ان کی جمع مردی کا ذکر کرتے ہوئے اشارہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اولاد ابو طالب میں یہ جمع مردی جو دینی اقدار کی حفاظت کے لیے تھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ یہ لوگ اہل دین تھے نہ کہ اہل دنیا۔ وہ دنیا کو صرف اس لیے طلب کرتے تھے کہ اس کی مدد سے قیام دین کر سکے، نہ کہ اس سے ان کا مطلوب ذاتی منفعت اور حصول دنیا ہوتا تھا، جو دنیاوی سیاستدانوں کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ اس گفتگو کا دامن وسیع ہے، جس کا آئندہ مناسب موقع پر انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ خطبہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی تمام تر تفصیل ختم ہو جاتی ہے، اور یہیں پر ہماری آج کی یہ ریڈنگ بھی ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ خطبہ نمبر 42 کو جلد ہی پڑھیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔